حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں کچھ دیر کے لیے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، چند دن بعد انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کی عظمت کیا ہے اور اس مہینے میں کی جانے والے اعمال کی اہمیت کیا ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی اس مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعا شروع فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینہ کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ مل سکے۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیں، رمضان مبارک کا مہینہ بلا شبہ عظمت والا مہینہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے نام آئے اعمال میں اس قدر نیکیاں ہیں کہ کائنات میں کسی شخص کے نام آئے اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں اتنے پسندیدہ ہیں، اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں کہ کائنات میں کوئی شخص اللہ رب العزت کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فرما رہے ہیں کہ یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ دکھا دیں کہ تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے یا اللہ تجھے راضی کرنے والا بن جائے۔ تو حضور کائنات میں سب سے افضل ترین ذات ہے، افضل ترین ذات کو اس مہینہ کو پانے کی ضرورت ہے اور اس میں عبادات کی ضرورت ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مہینہ کے اندر کس قدر عبادات کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس مہینہ کو پانے کی خواہش کس قدر ہونی چاہیے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کو پانے کی خواہش کیوں فرمایا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جی حضور کیوں خواہش فرمایا کرتے تھے 2 ماہ پہلے کہ اعلیٰ رمضان مبارک کا مہینہ دکھا؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اعلیٰ ترین شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین شکر گزار بندہ بن جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام دنوں میں عبادت کا کیا تھا، ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ رب العزت کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے تو گھنٹوں قیام فرماتے ہیں، اور گھنٹوں قیام کرنے کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے، ورم آ جاتا، اور یہ عام دنوں کی حالت ہے، رمضان کی حالت میں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، بہت نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ہیں، پھر اتنی لمبی چوڑی محنت کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو اتنا تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں کھڑا ہونے کی وجہ سے، اتنی زیادہ عبادت کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اعلیٰ جواب نات فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی باوجود اس کے کہ نیکیاں بہت نامہ اعمال میں، باوجود اس کے کہ بخشی بخشائی ذات ہوں، باوجود اس کے کہ میری وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوگی، لیکن میں زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے مجھے ادا کر رکھی ہیں میں چاہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کی خواہش کیوں فرمایا کرتے تھے؟ کہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ اپنے آپ کو اس قدر تھکاتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، تو رمضان المبارک کے اندر آپ کی عبادت کی کیفیت کیا ہو؟ اندازہ کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں پہلے سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ عام دنوں میں حالت یہ تھی کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے آپ کو اور زیادہ تھکاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اور زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جب رمضان کے علاوہ کھڑے کھڑے اتنی دیر اللہ پاک کے آگے قیام کیے ہوئے تو پاؤں مبارک سوج رہے ہیں، اس سے تھکانے کی اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک رمضان میں بستر پہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ ہے تھکانے کی رمضان مبارک کے مہینے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی کمر مبارک کو کس لیتے، حالانکہ پہلے ہی کسی ہوتی، پہلے ہی عبادت کے انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے تھے اور رات کو خود بھی جاگتے تھے، گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی ہے اور اس کی شان استقبال کی ہے۔ جو آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے اور اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ زندگی میں پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھ سکے۔ اب یہ جو خواہش ہے یہ آپ اپنے لیے تو فرماتے تھے ہی، لیکن مجھے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ میرے بھائیو یہ زندگی اللہ کی عبادت میں خرچ ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ کی عبادت میں خرچ ہونا چاہیے، عام معمولات سے ہٹ کے، 11 مہینوں سے ہٹ کے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات اس قدر کثیر ہونی چاہیے کہ بندہ یہ سوچے کہ واقعی میں نے اللہ پاک کو راضی کرنے کا حق ادا کیا، اپنے جسم کی ساری صلاحیتیں خرچ کر کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ہے جو 1 سال بعد ہمارے گھر میں آتا ہے۔ کتنی دیر بعد آتا ہے؟ 1 سال بعد۔ مہمانوں کی کئی قسمیں ہیں، بعض مہمان ہمارے یہاں ہفتے بعد آتے ہیں، بعض مہینے 2 مہینے بعد آتے ہیں، بعض مہمان سے 6 ماہ بعد آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ سال میں عید پر ہی آتے ہیں۔ تو ہم ہر مہمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک تو نہیں کرتے۔ جو مہمان 2-4 دن بعد ہفتے بعد آتا ہے اس کو ہم چائے پلا کے، کہوہ پلا کے، ساتھ بسکٹ کھلا کے فرق کر دیتے ہیں۔ جو 6 ماہ بعد آتا ہے ہم کہتے ہیں چلو برائلر مرغا لے آؤ اور اس کو کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب جو سال بعد آتا ہے کہتے ہیں یار یہ سال بعد آتا ہے بڑا اہم مہمان ہے، لہذا اس کے لیے کھانے زیادہ پکاؤ، اس کی شان اس کا استقبال کرو، گھر کی صفائیاں کرو اور گھر کے نظم کو بہتر کرو۔ مہمان جب آئے گھر کے نظم کو دیکھ کے اور گھر والوں کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کے بھی اعزاز میں کھڑے ہوئے ہیں اور کھانے اچھے اچھے دیکھ کے کہ واہ میرے میزبانوں نے تو میرا حق ادا کر دیا، میرے استقبال کا مہمان خوش ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنے زیادہ کھانے پکتے ہیں۔ میں نے ابھی نماز سے پہلے کھانا کھایا، میں حیران ہو گیا، ماشاءاللہ اتنا مزیدار کھانا تھا کہ ادھر نماز کھڑی ہو گئی تو ادھر جو ہے میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے کہا کھانا چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہتا، ادھر نماز کا بھی وقت ہے، باہر کا لے دے کر کے میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ مچھلی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی تھی،
باہر کے میں عرض کروں مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، توجہ کرنا، مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اتنے اس کی شان شان ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ اکرام کھانے اتنے ہی زیادہ عام ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو 1 سال کے بعد آتا ہے، اور یہ ایسا بڑا مہمان ہے کہ اس سے بڑا مہمان کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اب اس کا اعزاز اور استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب گھر میں مہمان آتا ہے، بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں گھر میں، توجہ کرنا، میں آپ کو سمجھانے لگا رمضان کی عظمت کیا ہے۔ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو گھر میں 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک بڑے افراد، ایک چھوٹے افراد۔ جو چھوٹے افراد ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ مہمان آ رہا ہے، آج گھر کے اندر گوشت پکے گا، مہمان آ رہا ہے آج کھیر پکے گی۔ کون کہتا ہے؟ بچے۔ آج گھر میں کھیر پکے گی، مہمان آ رہا ہے حلوہ پکے گا، مہمان آ رہا ہے لہذا فلاں چیزیں پکیں گی۔ اب یہ سوچ ہے بچوں کی، اور بڑوں کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے وہ اس کو دیں۔ تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ جو چاہتا ہوتا ہے اس کو وہ دیتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہماری سوچ بڑوں والی ہونی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور عظیم مہمان ہے، ہم بھی اس کی شان اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں، اور یہ سوچیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کیوں آ رہا ہے اور ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر توجہ کرنا، یہ ہم نے بات سنی ہے صاحب نے، لیکن میں اب بتانا چاہتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان مبارک کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اس کا عملی مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ماحول کے اندر 2 طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر مہینے میں روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گھر کے اندر وہ نعمتیں بھیجتا ہے سحری اور افطاری کے وقت کہ وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان کی برکت سے اتنی نعمتیں ہمارے گھر کے اندر۔ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر پراٹھے تیار ہیں جی، مکھن تیار ہے جی، دیسی گھی تیار ہے جی، لسی تیار ہے جی، دہی تیار ہے جی، ہاں جی، اور طرح طرح کی نعمتیں تیار ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے اب مشروب شربت تیار ہے جی، پکوڑے سموسے تیار ہیں جی، طرح طرح کے پھل تیار ہیں۔ یاد دہانی کے لیے آپ کو باتیں کر رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں، کہ دیکھو یہ ساری کے ساری نعمتیں طرح طرح کے کھانے دستیاب ہیں۔ ہاں بسا اوقات ہم کھا کھا کے ہمارے پیٹ پھول جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر اتنا کھاتے ہیں ہم۔ یہ ہے مومن کا رزق رمضان مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، جو ہی رمضان گزرتا ہے، آج 30 رمضان ہے، عید گزر گئی، اب اس کے بعد وہی چیزیں آپ اپنے گھر میں روزانہ کھا کے دکھاؤ اور روزانہ پکا کے دکھاؤ۔ نہیں ایسا ہوتا میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان آتا ہے یہ ساری نعمتیں ساتھ لے کے آتا ہے، رمضان جاتا ہے تو یہ نعمتیں ساری ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بندے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ان لوگوں کے گھروں میں معمول کے مطابق وہی چیزیں کھانے کی پکتی ہیں جو باقی 11 مہینے پکتی ہیں۔ سحری اور افطاری کی وہ ساری نعمتیں جو روزہ داروں کے گھروں میں دستیاب ہوتی ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان لوگوں کے گھروں میں وہ نعمتیں دستیاب نہیں ہوتی۔ تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جو مومن ہے جس کا ایمان ہے وہ روزہ ضرور رکھے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، مومن ہے، اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
جو بندہ اس مہینے کو پائے، اس کا روزہ رکھے، جس آدمی کا یہ ایمان ہے، اس آدمی کا رزق بڑھ جائے گا، اس بندے کی روزی بڑھ جائے گی رمضان میں۔ برا با جب بسا اوقات 2 وقت کے کھانے کو ترستے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کے دسترخوان پر بھی طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، محلے میں فلاں غریب بندہ ہے، فلاں مجبور بندہ ہے، فلاں ضرورت مند بندہ ہے، جاؤ اس کے گھر میں راشن دے کے آؤ، جاؤ اس کے گھر میں پھل دے کے آؤ، جاؤ اس کے گھر میں فلاں نعمت دے کے آؤ۔ یہ رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام انسانوں کا خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کا اکرام کرتا ہے، رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، رمضان المبارک میں وہ عبادات کرتا ہے جو رمضان چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں آیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے اب یہ جانتے ہیں کہ اس کا زیادہ مشاہدہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے مدارس کے اخراجات رمضان المبارک مال کا اجر 70 گنا بڑھا دی جاتا ہے۔ نیک اعمال کا اجر کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ توجہ کریں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم میں سے ہم نے فرض بھی پڑھے، ہم نے سنتیں بھی پڑھی، ہاں جی، وتر بھی بعض رات میں پڑھے، بعض تہجد کے وقت پڑھیں گے، بعض رات میں نفل بھی پڑھے ہوں گے۔ اب دیکھو، ایک نوافل وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں، ایک نوافل وہ ہیں جو رمضان میں ہم پڑھتے ہیں۔ جو نوافل رمضان میں پڑھے گئے اور وہ جو نوافل رمضان کے علاوہ اس سے پہلے پڑھے گئے، آپ مجھے بتاؤ مقدار کے اعتبار سے رکعتوں میں یا اس میں پڑھے جانے والے الفاظ میں، تسبیحات میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو فرق ہوتا ہے؟ نہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم نفل پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، بعد میں سورت پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے تسبیحات کر رہے ہیں، قاعدہ میں تحیات رب العالمین پڑھ رہے ہیں، یہی معاملہ ہے نا۔ یہی کچھ ہم رمضان سے پہلے پڑھتے ہیں، یہی رمضان میں پڑھتے ہیں، تو 70 گنا اجر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ تسبیح ہم نے رکوع سجدے میں گئے، ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، رکوع میں گئے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاقت کی یاد رکھتے ہوئے ہم نے سبحان ربی العظیم کہا، تو 70 گنا اجر کیوں بڑھ گئے؟ وہی کچھ پڑھا جو رمضان سے پہلے پڑھتے تھے، اب بھی وہی کچھ ہے۔ 70 گنا اجر اس لیے بڑھ گیا ہے کہ رمضان افضل مہینہ تھا، جو عبادت رمضان میں کی گئی اس کی نسبت رمضان کی طرف ہو گئی، افضل چیز کی طرف، اور افضل چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ تو جو نوافل رمضان میں پڑھے گئے اس کی نسبت رمضان کی طرف ہو گئی کہ یہ رمضان کے نوافل ہے، یہ رمضان کی تسبیح ہے، یہ رمضان کی تلاوت ہے، یہ رمضان کے قدر و شریف ہے۔ اب چونکہ نسبت رمضان کی طرف ہو گئی تو نسبت کی وجہ سے، افضل چیز کی طرف نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بھی بلندیاں عطا کر دی اور اس کا اجر 70 گنا بڑھ گیا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے سامنے، آپ نے دیکھا قرآن پاک کے اوپر غلاف لپٹے ہوئے ہیں، غلاف کپڑا اوپر لپٹا ہوا ہے۔ یہی کپڑا پہلے بازار میں تھا، بنانے والے نے جب اس کپڑے کو بنایا تو لاکھوں نہیں شاید کروڑوں میٹر ہو جو مل سے فیکٹری سے بن کے نکل کے آیا، مارکیٹ میں آیا، اور اس کی کوئی ایسی کوئی عزت کوئی قدر نہیں تھی۔ مارکیٹ میں ہوتا ہے، دکان میں ہوتا ہے، مل میں ہوتا ہے، کبھی نیچے گر رہا ہے کبھی اوپر گر رہا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتا۔ لیکن اسی کپڑے میں سے جو لاکھوں کروڑوں میٹر ایک ہی مل فیکٹری میں بنا ہے، 1.5 گز کپڑا خرید دیا گیا قرآن پاک کے اوپر لپیٹنے کی غرض سے۔ جب اس کو اس نیت سے لے کے آئے اور اس کا غلاف سیا، قرآن پاک کے ساتھ اس کو چمٹایا، قرآن پاک کو اس کے اندر ڈالا، اب یہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہا۔ جو ادب قرآن کریم کا ہے وہی ادب اس اب غلاف کا بھی ہے۔ جس طرح ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی قرآن پاک کو نیچے گرائیں، اسی طرح ہماری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی اس کے غلاف کو نیچے جو ہے وہ گرائیں۔
حالانکہ اس کے ساتھ کا لاکھوں میٹر کپڑا ہے جو کہ بازار میں بک رہا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ نیچے گر رہا یا نہیں گر رہا، اس کا ادب ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ادب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہو گئی ہے، اور قرآن کریم کلاموں میں اعلیٰ اور افضل کلام ہے۔ افضل چیز کی طرف جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اب دیکھو یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہے حفاظ کرام کی۔ اب یہ بچے یہ بھی بیٹھے ہیں، اور بچے اور بھی ہیں جو گلی کوچوں میں کھیل رہے ہوں گے، آ جا رہے ہوں گے، یہ بچے ہیں۔ لیکن یہ بچے جب بازار سے گزرتے ہیں تو محلے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب مسجد میں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو حافظ بچوں کو چھٹی ہو گئی تو ان کو بلاتے بھی حافظ صاحب بات سننا۔ اور بس اوقات بڑی عمر کے بندے چھوٹے بچے کو سلام کرتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے یہ بچہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، مدرسے ہے، حافظ صاحب السلام علیکم خود سلام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ ہے اور بچے کی کہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن اس کی عظمت اللہ پاک نے بڑھا دی ہے، اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی ہے، اور قرآن کی طرف ہونے کی وجہ سے اب یہ بچہ معاشرے کا عام بچہ نہیں رہا، بلکہ یہ معاشرے کے بچوں میں اعلیٰ ترین بچہ ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں افضل ترین وہ بندہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اب یہ بچہ وہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ بچوں میں، بلکہ بڑوں میں بھی، بزرگوں میں بھی سب سے افضل ہو گیا ہے۔ افضل چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ افضل ہو جایا کرتی ہے۔ تو جس تلاوت کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، جس تسبیح کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، جس ذکر و اذکار کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، جس نفل کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، تو وہ بھی باقی نفلوں سے، باقی تسبیحوں سے، باقی تلاوتوں سے افضل ہو گیا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ خود افضل ہے، اور افضل چیز کی طرف جس چیز کی نسبت کرتے ہیں وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اچھا، جب یہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی رمضان مبارک کا مہینہ بہت افضل ہے، اور اس کی قدر اور عزت یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے، تو اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر افضل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اب اس کی شان استقبال کیسے کریں؟ اور حضور استقبال کر رہے ہیں، ہم کیسے استقبال کریں اس مہینے کا؟ کیسے استقبال کریں؟ ہم استقبال یوں کریں، ایک تو وہ وظیفہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وظیفہ پڑھیں تاکہ اللہ پاک رمضان سے پہلے ہمیں موت نہ دے، ہم رمضان کا مہینہ دیکھ لیں۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کے لیے تیار کریں اور عزم کریں کہ یا اللہ پچھلے رمضانوں میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بس اوقات رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے میں کوتاہی ہو گئی، بس اوقات تراویح کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی، بس اوقات قرآن پاک کی تلاوت میں کوتاہی ہو گئی، بس اوقات ذکر و اذکار میں اپنا کوتاہی ہو گئی، یا اللہ بس اوقات روزہ تو رکھا لیکن روزے کی حالت میں جو کام کرنے منع تھے وہ ہم نے کر لیے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، چغلی بھی کر رہے تھے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، جھوٹ بھی بول رہے تھے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، وعدے کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، حرام کما بھی رہے تھے، یا اللہ اس مرتبہ رمضان شروع ہو رہا ہے، میں عزم کرتا ہوں اس بات کا کہ میں سارے وہ کام کروں گا یا اللہ رمضان کے مہینے میں جس سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ روزے بھی رکھوں گا، یا اللہ تراویح بھی ادا کروں گا، یا اللہ تلاوت بھی کروں گا، ذکر و اذکار بھی کروں گا، روزے کی حالت میں ان تمام کاموں سے بچوں گا، یا اللہ جو میرے روزے کو اور اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، یہ ہے رمضان کا استقبال۔ اس سے آنے سے پہلے عزم، پکا ارادہ کہ یا اللہ میں تیار ہوں ہر قسم کے کام کو کرنے کے لیے، یا اللہ انشاءاللہ میں تیار ہوں، اور خود اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی امی کو۔ میں بڑی معذرت سے بات عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، بس اوقات مرد حضرات اپنے نماز روزے کا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے نماز روزے کا خیال نہیں کرتے،
خود 5 وقت جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، عزیز رشتہ داروں کو نماز کا نہیں کہتے۔ تو بھائی جو گھر کا سربراہ ہے اس کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ خود رمضان میں عبادات کرنے والا بن جائے، پورا سال عبادت کرنے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا بن جائے۔ نمبر 2 دوسروں سے عمل کروانے والا بنے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ خود نمازیں پڑھتا ہے، گھر میں نماز کا نہیں کہتا، وہ خود روزے رکھتا ہے، گھر والوں کو روزے کا نہیں کہتا، خود تلاوت کرتا ہے، گھر والوں کو تلاوت کا نہیں کہتا، ایسا بندہ گھر کا سربراہ ہے تو مجرم ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اس بات پہ۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ بھائی نماز کی پابندی، ایک تو نا اپنی نماز پڑھو، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کی پابندی بھی کراؤ۔ گھر کے سربراہ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ اپنا نماز روزہ سیدھا کرے، نمبر 2 گھر والوں سے اس کی پابندی کروائے۔ اگر وہ خود اپنا نماز روزہ سیدھا کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا گھر والوں سے پابندی نہ کروانے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنے تہجد کی فکر کرتے ہو، اپنے اشراق و اوابین کی فکر کرتے ہو، اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے اگر اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو گھر کا سربراہ ہے وہ نگہبان ہے، گھر کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اپنے ماتحت کے متعلق پوچھ ہوگی، تمہارے بیٹے نے روزہ کیوں نہیں رکھا، بیٹی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، بیوی نے روزہ کیوں رکھا تھا، یہ لوگ نماز کیوں نہ پڑھتے تھے۔ گھر کے سربراہ کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس سے سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اپنے روزے اور نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے نماز اور روزے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً ہم ایسا کرتے ہیں، عورتوں کو پابندی نہیں کرواتے۔ یاد رکھنا، ایک عورت 4 مردوں کو دوبر میں لے کے جائے، کتنوں کو؟ 4۔ میں جذباتی بیان نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، حقائق کی بنیاد پہ۔ 4 مردوں کو ایک عورت دوزخ میں لے کے جائے گی۔ جب عورت سے سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تمہاری اعمال میں کوتاہیاں کیوں ہیں، تو وہ کہے گی اللہ مجھے اعمال پہ لانا، مجھے دین کو سکھانا تو میرے گھر کے مردوں کی ذمہ داری تھی۔ یا اللہ سب سے پہلے میں بیٹی تھی، میرے باپ کی ذمہ داری تھی مجھے دین بتاتا، اس نے نہیں بتایا، یا اللہ اس کی پکڑ کر۔ یا اللہ میرے جوان بھائی تھے، وہ خود نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یا اللہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا دین، خود جا کے دین سیکھتے تھے لیکن گھر میں آ کر کبھی دین نہیں بتایا، کبھی اعمال پہ نہیں لگایا۔ یا اللہ میرے بھائی کو پکڑو۔ یا اللہ میری شادی ہوئی تو میرا خاوند میرا ذمہ دار تھا اور میرے گھر کا سربراہ تھا، یا اللہ وہ خود نمازیں پڑھتا تھا، خود نیک اعمال کرتا تھا، لیکن مجھے اس نے نیک اعمال پہ نہیں لگایا، یا اللہ اس کو پکڑو۔ اور پھر اللہ پاک اولاد دیتے ہیں تو بیٹے کی پکڑ ہوگی، ماں کہے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی پرورش کی، یہ خود مسجد میں جانا شروع ہو گیا، خود نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، خود دین کو سیکھنا شروع ہو گیا، لیکن کبھی اس نے گھر میں اگر مجھے نہیں کہا تھا امی تو بھی نماز پڑھا کر، رمضان کا مہینہ بھی روزہ رکھا کر، اس نے مجھے کہا ہی نہیں۔ یا اللہ اس لیے میرے باپ کو پکڑیں، میرے بھائی کو پکڑیں، میرے خاوند کو پکڑیں، میرے بیٹے کو پکڑیں۔ اس لیے میرے بھائی اور رمضان مبارک کے مہینے کو ایسا نہ سمجھے، ایک بہت بڑا بہانہ آج کل ہمارے چلا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں روزوں سے جان چھڑانے کا۔ کیا کہ یہ ہمارا کام بہت سخت ہے اور ہم اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، کام بڑا سخت ہے، کام کریں روزہ رکھے، پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت کسی بندے سے ایسا کام نہیں لیتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تو ہم روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نبھا بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم روزہ نبھا نہ سکتے ہوتے، اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے ہمارے اوپر لاگو ہی نہ کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کسی بندے کو کسی کام کا اتنا ہی پابند کیا جاتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم طاقت رکھتے تھے روزے کی، اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر روزے لاگو کیے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ آئے کیا فرمایا؟ تم پر اکیلوں پر فرض نہیں ہوئے، وہ تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ اب اگر پہلے لوگ جو ہیں پہلی امتوں کے روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کو نبھا سکتے ہیں، اور ان کے کام سخت نہیں تھے، میں اور آپ کیوں نبھا سکتے میرے بھائیوں؟ یہ بہانے نہ بنائیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ ہمارا کام سخت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تنگیاں دیکھی، جو تکلیفیں دیکھی، ہم نے وہ سارے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام فاقے پہ فاقہ کاٹتے تھے، اور گھروں کے اندر ان کے کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور عام دنوں میں حالت تھی۔ رمضان کا مہینہ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے متعلق بھی تاریخ میں لکھا ہوا، کہیں ہم نے نہیں پڑھا، کسی نے پڑھا ہو تو ہمیں آ کے بتا دے بھی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ کسی ایک صحابی نے آ کر یہ بہانہ بنایا ہو، حضور کے سامنے کہا ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بڑا سخت ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے معافی دے دیں۔ ایک صحابی نے بہانہ بنایا ہو، میں اور آپ کیوں بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جو روزے رکھے ہیں وہ دیکھیں ذرا، ان کا روزہ کیا تھا اور ہمارا کیا ہے۔ صحابہ کرام 1 کھجور 2-3 کھجوریں کھا کے ایک پانی کا گلاس پی کے سحری کیا کرتے تھے، اور 2-3 کھجوریں کھا کے بس وقت 1 کھجور کھا کے ایک پانی کا گلاس پی کے افطاری کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی سحری اور افطاری، اور اس حالت میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر رمضان میں ہوئی، کب ہوئی تھی؟ جب رمضان میں ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو کہ تعداد کے اندر کتنے زیادہ تھے، لیکن صحابہ کرام روزے رکھے ہوئے ہیں، اس حالت کے اندر جنگ لڑی ہے۔ کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹا کہ اب اتنا سخت کام ہے، روزہ رکھا ہوا، میں جنگ کیسے لڑوں؟ آگ میں کود گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کر لڑے۔ جب صحابہ کرام 1-2 کھجوریں کھا کے پانی گلاس پی کے روزہ رکھ کے نبھا سکتے ہیں، اور میرے بھائیوں میں اور آپ، اللہ پاک نے ہمیں کتنے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ صبح کو 3 روٹیاں کھا لیں، 4 کھا لیں، 5 کھا لیں، منع تو نہیں۔ ہاں جی، اب ایک روٹی وہ ہے جو ہمارے یہاں اتنی بڑی پکتی ہے، چاہے آدمی اوڑھ کے سو جائے اتنی بڑی روٹی ہے، وہ چاہے وہ 1 کھا لے چاہے 10 کھا لے، منع تو نہیں، کھاتے ہیں نا جی۔ کتنی نعمتیں دستیاب ہیں کہ ہم روٹیاں، سالن، دہی، لسی اور تنی مکھن، دیسی، یہ سب نعمت دستیاب ہیں، اور افطاری کے وقت ساری کی ساری نعمت دستیاب ہیں، شربت، روٹی اور پکوڑے، سموسے، پتہ نہیں کیا کیا۔ ہماری تو صرف کھانے کی روٹین بدلتی ہے۔ عام دنوں میں 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ شہری میں پتہ نہیں کتنے پراٹھے دگڑ گئے، شام کے وقت کتنے ڈونگے خالی کر گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ روزہ تھا، چند کھجوریں اور پانی گلاس تھا، انہوں نے اپنے کام کو بہانہ نہیں بنایا۔ میں اور آپ اتنی روٹیاں کھا کر بھی اپنے کام کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی خیر منائیں، سمجھے کہ ہم ایمان کی سطح میں بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اثر میں ایمانی حیرت جا چکی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک کام یہ کرنے کا کہ رمضان مبارک کے میں اعمال کرنے آؤں گے جن اعمال کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور دوسرا رمضان کا احترام بھی کرنا ہے۔ رمضان کا احترام آج نہیں ہے۔ آج بعض لوگ ایسے بدبخت ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں ایک روزہ نہیں رکھتے اور دوسرا شرعام کھاتے پیتے پھرتے ہیں، رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اس کے تقدس کو پامال کرنے والا دوہرا مجرم ہے۔ ایک تو اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ جرم کیا، نمبر 2 اس کے تقدس کو پامال کر کے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا، رب تعالیٰ کی ذات کو ناراض کیا۔ میرے بھائیو، اس چیز کی قدر کر لیں، رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کا عزم کر لیں، اور اپنے کام کا بہانہ نہ بنائیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر کسی کا کام سخت ہے نا جی، کسی کا کام سخت ہے تو وہ اگر باقی 11 مہینے کام سخت کرتا ہے، 12ویں مہینے کام کو بدل لے۔ کام بدل سکتے ہیں نا؟ کیا اللہ پاک نے روزی ہماری کسی ایک کام میں رکھی ہے؟ نہیں،
अमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कायनात में कोई चलने फिरने वाली मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसकी रोज़ी अल्लाह पाक के ज़िम्मे ना हो। जब हम अल्लाह के काम में लगेंगे, रोज़ा रखे हुए होंगे, क्या अल्लाह पाक बाकी 11 महीनों में हमें रिज़्क देता है तो 12वें महीने में हमें रिज़्क चाहिए देगा? कोई काम करना है, काम हमने करना है, रोज़ी अल्लाह पाक ने देनी है। जब अगर हमारा ये नज़रिया बन जाए कि भाई अल्लाह पाक ने हमें रोज़ी देने में राज़िक है, अपने काम को बदल लें, अगर वो सब काम नहीं था थोड़ा कर लें और अपने काम की रूटीन को कम कर लें, ये भी हो सकता है। काम को बदल सकते हैं, जिस तरह के अब सब्ज़ी मंडी का काम है, सब्ज़ी मंडी में काम सुबह को 2-3 घंटे होता है, बस वो सब्ज़ियाँ बिकती हैं, फल बिकते हैं, आराम से खा वो बंदा काम कर ले, आके आराम से फिर सो जाए 9-10 बजे आकर। मेरे भाइयों, अगर एक बंदे ने रोज़ा रखना है तो उसके पास 100 हल हैं, जिसमें नहीं रखना उसके पास 100 बहाने। तो लिहाजा अपने काम का बहाना न बनाएं। और सऊदीया में एक अरब मालिक बड़ी बेहतरीन तरतीब है कि मज़दूरों का जो है ना वो काम रात के वक्त कर दिया जाता है। जो दिन के वक्त मजदूर सोते हैं, रात के वक्त काम करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और थोड़ी देर दौरानिया भी काम कर देते हैं अपना मजदूरी का। और इसी तरीके से जो है वो रात के वक्त ड्यूटी कर देते हैं दिन की बजाय। अब रोज़ा भी रखा जाता है और जो है वो काम पे भी अंत रहता है। अपने काम की तरतीब को भी जो है वो बदला जा सकता है अगर इख्तियार में हो तो। आजकल तो 24 घंटे कमाने के लिए हर असबाब मौजूद हैं। देखो अब रात है, हम यहाँ बैठे हैं, क्या लोग अब रोज़े नहीं कमा रहे? अब भी कमा रहे हैं, रमज़ान में भी कमाते हैं। तो आप अपना काम रात को कर सकते हैं, दिन को ना करें। मैं उन साहिब सौद हज़रात को कहा करता हूँ जो मिलों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जिनको अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं और उनके मुताबिक मजदूर काम करते हैं, मैं कहा करता हूँ अपने मजदूरों के लिए आसानी पैदा कर दो। रमज़ान मुबारक के महीने में इनसे काम थोड़ा ले लो, इनको मजदूरी ज़्यादा दे दो। अल्लाह पाक इसकी वजह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। तो अपने मजदूर से बोझ को हल्का कर देना ताकि वो रमज़ान के महीने के रोज़े रख सके, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है मेरे भाई। ऐसा भी हो सकता है कि रमज़ान मुबारक के महीने जिस तरह साथी हैं जी जो जमात से चलते हैं तो चिल्ले का इरादा किए हुए होते हैं, सालाना चिल्ला लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सालाना चिल्ले का इरादा रमज़ान में कर ले, रमज़ान में नहीं होगा चिल्ला भी लग जाएगा और चिल्ले में जाने की, अल्लाह के रास्ते में जाने की वजह से अब इबादत भी ज़्यादा करने का मौका मिलेगा और थोड़े वक्त में सवाब भी बढ़ जाएगा और आराम से रोज़े भी रख लेंगे। जिस तरह के बाकी दिनों के अंदर हम चिल्ला लगाते हैं जमात के साथ, तो 40 दिन काम को छोड़ देते हैं ना जी, और उस काम को छोड़ने का हौसला पैदा जाता है। यही 40 दिन जो है महीना रमज़ान का और 10 दिन उससे पहले इस तरतीब के साथ को लगा लिया जाए ताकि रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। तो मेरे भाइयों, जमात का चिल्ला भी लग जाएगा और रमज़ान के रोज़े भी रखे जाएंगे। रमज़ान मुबारक में की जाने वाले बेहतरीन आमाल में तरावी है। हमारे यहाँ तरावी की तकसीम भी हो गई है, बस औकात नफ्स परस्ती की वजह से और बस औकात जो है खाम खा की किसी जो है वो झूठी दलील की वजह से कि बाद लोग तरावियाँ 6 पढ़ के निकल जाते हैं, कोई 8 पढ़ के निकल जाता है। मेरे भाइयों, तरावी पूरी पढ़ो, इबादत पूरी करोगे तो पूरा सवाब मिलेगा। खाम खा ही रहना, काम भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं। मैं इमाम मशाइख से भी अर्ज़ किया करता हूँ कि तरावी मेरे भाइयों पढ़ाते हो तो इतने शुरू में इतने पारे तलावत के ना करो कि नमाजी उठा के भाग जाएं। पहले 2 पारे पढ़ रहा, 2.5 पारे पढ़ रहा, 3 पारे पढ़ रहा, भाई कौन सा जो है आफत आई हुई है। रमज़ान मुबारक में एक कुरान पाक ख़त्म करना सुन्नत है तरावी के अंदर। इससे तरावी के अलावा जितने चाहे कुरान पढ़ते रहो। तो अपने नमाजियों को थकाओ ना, अपने नमाजियों को भगाओ ना, बल्कि इनके लिए आसानी पैदा करो। एक रूटीन के साथ जो है कुरान पाक की तिलावत करो ताकि तुम्हारा कुरान भी सुनाया जाए, सुन्नत भी पूरी हो जाए, आपके नमाजी भी ना भागें। एक रूटीन के साथ पढ़ो। हाँ,
اگر آپ نے 28 کو 27 کو 26 25 کو ختم کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پاؤ زیادہ پڑھتے رہو، زیادہ نہ پڑھو تاکہ تمہارے نمازی تم سے بھاگے نہ۔ تو میرے بھائیوں رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پوری 20 پڑھ کے جایا کرو، خام خواہ کے کسی نفس بہانے کی وجہ سے تراویح کو نہ چھوڑا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند ابن ابی شیبہ کے اندر فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ الجرجاء میں روایت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ ہر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو تراویح پوری پڑھ کے جایا کرو۔ رمضان کے اعمال میں ایک بہترین عمل اعتکاف کا ہے، توجہ کرنا۔ میں اعتکاف کا فائدہ عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے خوش ہوں گے اور آپ کو شوق پیدا ہوگا ہم اعتکاف پہ بیٹھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی بہت پابندی فرمایا کرتے تھے، تو عموماً آپ نے اعتکاف فرمایا رمضان مبارک کے مہینہ میں۔ ایک وقت ایسا ہوا تھا کہ عذر کی وجہ سے آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، پھر بعد میں اس کی قضا کی تھی آپ نے۔ وہ عذر بھی یہ تھا، مسئلہ سمجھا دوں آپ کو۔ بعض بیوقوف لوگ مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ جس طرح اعتکاف مسجد میں مردوں کو بیٹھنا چاہیے، عورتیں بھی مسجد میں آ کے اعتکاف کریں۔ بھائی عورت کو جب مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے بھائیوں اعتکاف کرنے کی اجازت ہوگی؟ ایک غیر محرم عورت مسجد میں جب 10 دن گزارے گی اس کا کیا ہوگا؟ جو بیچارہ اعتکاف میں بیٹھا اس کا بھی اعتکاف کروا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں شریعت کی روح کو سمجھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے، ان کو مسجد میں ایسے منع کر دیتے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو نماز کے لیے آنے کی اجازت تھی، لیکن ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں تھا، بلکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ فضیلت بیان فرمائی کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن سے افضل ہے، اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے۔ صرف عورتوں کو اجازت تھی مسجد میں آنے کی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے شرائط کی پابندی کریں، پردہ کر کے آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، راستے میں ایک سائڈ پہ ہو کر آئیں، ہاں جی، اور جب نماز کا سلام پھرے تو مدد سے پہلے نکل جائیں، زیب و زینت کر کے نہ آئیں، بن سور کے نہ آئیں، شوق کپڑے پہن کے نہ آئیں۔ یہ ساری کی ساری شرائط تھی۔ آج عورتیں ان شرائط کو پورا نہیں کرتی، اس وجہ سے کہا گیا عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو عائشہ فرماتی ہیں اگر آج کی عورتوں کے حالات حضور دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ تو آپ کے وفات کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اگر آج 14ویں صدی کی عورتوں کے حالات دیکھ لیتے تو پھر اجازت دیتے نہ۔ عورت کے لیے صرف مسجد میں آنا جائز تھا، افضل بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں جب وہ شرائط کی رعایت نہیں کرتی نماز کے معاملے میں، اعتکاف کے معاملے میں پابندی کیسے کریں گی؟ اور جس نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، اعتکاف کا معنی ہے ایک جگہ جم کے بیٹھنا۔ اعتکاف جہاں بیٹھے اگر نماز افضل پڑھنا ہوگی تو اس کے لیے گھر میں ہو۔ عقل کام نہیں کرتی، دماغ کم کرنا چھوڑ گیا ایسے لوگوں کا۔ جب نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اب ظاہر جو اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہے اور اس کے لیے افضل یہ کہ جہاں وہ اعتکاف بیٹھا ہے جگہ متعین کر لے اور بلا عذر اس جگہ کو نہ چھوڑے۔ اب عورت کے لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا، اعتکاف بیٹھی ہو مسجد میں، افضل پر عمل کیسے کرے گی؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی 15 منٹ کے لیے، اعتکاف بیٹھنا اسے 10 دن کے لیے، 15 منٹ نماز 20 منٹ نماز کے لیے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر 10 دن یہاں رہنے کی اجازت ہوگی؟ ہمارے ایک عزیز جو ہے خاتون ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، مجھ سے سوال کر دیا کہ جی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ شریعت تو نہیں بدلی حضور کے بعد، اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں ان شرائط کی پابندی نہیں کرتی جن شرائط کی پابندی کرنے کا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ بن سور کی آتی ہیں، خوشبو لگا کے آتی ہیں، بازار کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں، گپے مار رہی ہوتی ہیں، ایسی مضبوط کر کے آتی ہیں، خوشبو لگا کے آتی ہیں، یہ شرائط ہیں جو کہ صراحتاً خلاف ورزی شریعت کی، شرائط کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے
چلو جوان عورتوں کو نہ صحیح بوڑھی عورتوں کو تو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. بزرگ حضرات ناراض نہ ہونا. کہنے لگی اگر جوان کو اجازت نہیں تو پھر بوڑھی عورت کو اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا اماں جی بات یہ ہے بوڑھی کو بھی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ مسجد میں بزرگ حضرات زیادہ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے عقل میں بات آئی اور پھر خاموش ہو گئی. تو میرے بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے کی شرط کے ساتھ اجازت دی تھی کہ وہ شرائط کی پابندی کریں. کثرت کے ساتھ عورت کا مسجد میں ٹھہرنا زیادہ وقت کے لیے حضور نے پابند نہیں اچھا نہیں فرمایا, اس کو پسند نہیں فرمایا. ایک سال ایسا ہوا کہ ازواج مطہرہ مسجد میں ساری کی ساری دیکھا دیکھی اعتکاف میں بیٹھ کے تیاریاں کر رہی تھیں, خیمے لگا لی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ازواج میں سے حالانکہ امت کی مائیں حضور کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ازواج میں سے ایک نے خیمہ لگایا اعتکاف کے لیے, دوسری نے لگا لیا, تیسری نے بھی, چوتھی نے بھی, سب نے لگا لیا. حضور آئے تو دیکھا خیمے لگے ہیں, یہ کیا ہے؟ ازواج کے خیمے سب کے. ہاں حضور نے اس پر اعتکاف نہیں تو میں جاؤ میں بھی نہیں کرتا. یہ سمجھانے کے لیے کہ عورتوں کا مسجد کے اندر اس طرح ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. میرے بھائیوں آج کون بندہ ہے جو عقل کا کوڑا جو کہتا ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھے؟ ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک مسجد ہے, ایک مولوی صاحب نے بڑی ترغیب دی عورت کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے, عورت کو مسجد میں آ کے اعتکاف کرنا چاہیے, عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. چنانچہ وہ ایک دو عورتیں اعتکاف پہ بٹھا لیں. اب ہوا یہ کہ جب اعتکاف کے دن پورے ہوئے گھر والے اپنی خواتین کو لینے کے لیے آئے کہ بھئی ہم اپنی خواتین کو لے آئیں, اعتکاف پورا ہو گیا تو مسجد میں نہ وہ اعتکاف بیٹھنے والے مرد تھے دو اور نہ ہی عورتیں تھیں. وہ غائب ہو چکے تھے, انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کر لی تھی. میرے بھائی وہ شریعت کے احکامات سے کھیلنے کا انجام نہیں ہوتا ہے. بارکہ میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا, ٹائم بھی ہو گیا. آپ نہ کہیں کہ مولانا صاحب پہلے ہی مرتبہ آئے ہیں اور اتنا وقت لگا دیا کہ ہم تھک گئے ہیں. تو میرا بیان 2-2.5 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا, لیکن میں اتنا وقت لگاؤں گا نہیں آپ حضرات کے اعزاز میں. تو اگر میں بیان کرتا تھکتا نہیں ہوں. اعتکاف کا فائدہ سنیں. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ جم کے بیٹھنا, اپنے لیے ایک جگہ خاص کر لینا. اعتکاف کی حالت میں اس بات کو سمجھیں, جو بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر, پوری مسجد میں وہ ضرورت کے وقت چل پھر سکتا ہے, ضرورت کے وقت کہیں جا سکتا ہے, وضو کرنے کے جا سکتا ہے اور کسی دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے دوسرے خیمے میں, لیکن یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. بس اب ایسا ہوتا ہے نوجوان لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو نوجوان بیٹھ جاتے ہیں, اب اکٹھے بیٹھے ہیں, گپے لگا رہے ہیں سارے رات کو, آدھی رات ای ہا آوازیں آ رہی ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے. اب تم بہر آ گیا صحیح رات جو ہے نا وہ ملیا بیٹھا اعتکاف پہ ہے, تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور جوڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے. اپنی جگہ پابند کریں, کوشش کریں اگر نماز پڑھنے کا موقع ہے وہاں نماز بھی وہاں پڑھیں. وہ جگہ جو ہم پردہ لگاتے ہیں نا, پردہ لگانے کا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں تنہائی چاہیے, ہم اللہ پاک سے تنہائی میں راز و نیاز چاہتے ہیں. تو جو بندہ اعتکاف کی غرض سے مسجد کے اندر آ جاتا ہے, میرے بھائیوں اعتکاف کے فائدوں میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جو بندہ اعتکاف کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ 10 دن کے لیے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے نا, تو اللہ میزبان ہے اور بندہ مہمان ہے. کس قدر احساس کی بات ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ ہمارا مہمان ہو جائے, وہ میزبان ہو جائے اور ہم اللہ کے مہمان ہو جائیں. یہ کس قدر احساس کی بات ہے. جو بندہ اعتکاف کے لیے آتا ہے تو گویا اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے. اللہ پاک اعتکاف میں پھر اس کو اتنی نعمت کھلاتے ہیں نا, اتنی گھر میں بھی نہیں کھاتا.
ہاں جی اب لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی کھجورے لے کے آ رہا ہے، کوئی سموسے لے کے آ رہا ہے، اس کو اضافی اعتکاف چلو یار اس کو بھی دے دیں یہ بھی کھائے۔ اب اعتکاف والوں کی 2 3 4 ضیافت ہو رہی ہوتی ہے، کھانا بچا ہوا ہے، پکوڑے بچے ہوئے ہیں، کھجورے بچی، وافر مقدار میں کھانا جو ہے نا بچا ہوتا ہے، 2 احباب بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا ایمان ہے بندے کا اللہ پر رمضان کے مہینے کے اندر جتنا ایمان پختہ اس کا ہوتا جائے گا اتنا اس کا رزق بڑھتا جائے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ پہلا اعزاز۔ دوسرا اعزاز اور دوسرا فائدہ، جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ نعمت ملتی ہے 10 دن اس کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہے اب اس کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی مشکل ہے۔ آدمی گھر سے آتا ہے تو کبھی وضو کرتا ہوا لیٹ ہو گیا، کبھی پیشاب کرتا ہوا لیٹ ہو گیا، کبھی کوئی اور عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، لیکن جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہے اب اس کے لیے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور 10 دن میں جب عادت پڑ جاتی ہے اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا اس کی روٹین بن جاتی ہے آئندہ وقتوں کے اندر۔ اور جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے میرے بھائیوں، اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ یہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں، جب تک نماز کا وقت نہیں ہو جاتا یا جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے حق میں جماعت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے فجر پڑھی اب زور کے انتظار میں نا، زور ہوگی تو پڑھیں گے، اب زور تک بیٹھا مسجد میں اور نماز کا ثواب اس کو مل رہا ہے، زور پڑھ لیے عصر کے انتظار میں ثواب مل رہا ہے، عصر پڑھ لیے مغرب کے انتظار میں ثواب مل رہا ہے۔ کس قدر اعزاز کی بات ہے۔ تاثیر توجہ کرنا، جب اعتکاف میں بیٹھا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو فرصت مل گئی ہے، تنہائی مل گئی ہے، اپنے گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ کے اس کو دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، سنہری موقع۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی، الحمدللہ یہاں مرکز ہے، کام ہو رہا ہے، قاری صاحب ماشاءاللہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی احباب قرآن پاک پڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا 10 دن اس کو دین سیکھنے کے لیے مل گئے، میرے بھائیو 10 دن قاری صاحب سے چمٹا رہے، قاری صاحب یہ رمضان کے 10 دن مجھے دے دیں، اب ان سے قرآن پاک اپنا صحیح کر لے اور اس کو اپنے کلمے سنا لے، اپنی نماز سنا لے، وضو کے فرض سنا لے، غسل کے فرض سنا لے، اور دن کے بڑے بڑے موٹے موٹے احکامات جو ہے وہ یاد کر لے۔ یہ 10 دن زندگی کے ایسے بہترین دن ہوں گے میرے بھائیوں کہ ایسے بہترین، پورا سال اس کی روحانیت کے اثرات انشاءاللہ ہماری زندگی پر رہیں گے۔ تو دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ بھی ہے تنہائی میں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ جب ہم پردہ لگاتے ہیں پردے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہو اور بندہ ہو۔ ایک دوسرے خیمے والے جو گھس کے ہیں نا یہ شیطان ہے، اس کو باہر نکالو، اس کو اپنے خیمے میں جاؤ، اس کو نکالو، نہ پاس بٹھاؤ، نہ اپنا وقت ضائع کرو میرے بھائیوں، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ جو دوسرا اعتکاف بیٹھا اس کو سمجھا دو بھائی ہم اعتکاف بیٹھے، ہم نے وقت اللہ کو دیا ہے، جو وقت اللہ کو دیا ہے وہ اللہ کے کاموں پہ خرچ ہونا چاہیے، وہ غیر اللہ پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حق اللہ کو دے، اس کو سمجھاؤ، اپنے خیمے میں رہو، تلاوت کرو، ذکر کر، ہاں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی دینی مذاکرہ کرنا ہے، کوئی بات سمجھنی سمجھانی ہے، مل کر بیٹھنے میں حرج نہیں۔ تو میرے بھائی کتنے بڑے احساس کی بات ہے، کتنے بڑے احساس کی۔ 10 دن اس کو اللہ پاک سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ باقی دنوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا مصروف ہے، کام کاج میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، کام کاج میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے
بسا اوقات ہم اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر سکتے تنہائی میں جس طرح کے اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں. باغے آئے وضو کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے اللہ کے آگے, اب ذہن جو ہے نا وہ کام کی طرف ابھی جا کے میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے. اور صورت حال یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے اگر 200 بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو بسا اوقات 200 بندے کو یہی نہیں پتا ہوتا ہمارے امام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. یعنی عام روٹین کے لیے صورت حال ہے. یعنی ہمارا ذہن جو ہے نا وہ مشغولیات سے خالی نہیں ہوتا, اور کام کئی طرح کے کر کے آئے ہوتے ہیں, کئی طرح کے کر کے جا کر کرنے ہوتے ہیں. لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے تنہائی نصیب رہتی ہے کہ بھئی اب میں نے جانا کہیں 10 دن میں ادھر ہی لہذا اب اللہ کو منانے کا موقع مل جاتا ہے, اللہ سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے, اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. میرے بھائیوں, جو بندہ رمضان المبارک میں 10 دن اس طرح گزار لے جس طرح گزارنے کا حق ہے, جب وہ اعتکاف کر کے مسجد سے نکلے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے نورانی ہوگا, اور اس کے چہرے پہ نورانی چمک رہی ہوگی, اور دیکھ کے بندے کی منہ سبحان اللہ نکلے. میرے بھائی اعتکاف کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ, اعتکاف بیٹھیں گے. ایسا کرنے میں آپ سے عرض کروں, ہمارے جماعت والے ساتھی کہا کرتے ہیں نا, ہم بھائی جماعت کے ساتھ نکلو تو بھائی جو بندہ جا سکتا ہے خود اخراجات برداشت کر سکتا ہے, وہاں کے بھی پیچھے نہیں بچوں کے اخراجات بھی ہیں تو بھائی خود جائے. لیکن ایک بندہ ہے اس کے پاس اخراجات تو ہیں چلے پہ جانے کے, لیکن اس کی کوئی مصروفیت, کچھ مشغولیت, کچھ مجبوریاں ایسی جماعت سے خود نہیں جا سکتا, تو کسی ایسے بندے کو خرچہ دے دے جو جماعت میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے پاس خرچہ نہیں ہے. اگر آپ خود اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے کسی عذر کی وجہ سے, اپنے کسی مزدور بھائی کو ترغیب دیں کہ بھائی آپ جو مزدوری کرتے ہیں 10 دنوں کے اندر آپ نے جتنے پیسے کمانے ہیں وہ پیسے میں آپ کو ایڈوانس میں دیتا ہوں, 10 دن کے لیے آپ اعتکاف پہ بیٹھ جائیں. تو میرے بھائیوں 10 دن اعتکاف پہ وہ بیٹھے گا جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں. بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, رمضان مبارک میں اور افضل ترین عمل ہے کرنے کا, افضل ترین عمل. آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں. افضل ترین عمل وہ ہے روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا. روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا, افطاری کرواؤ اپنے بھائیوں کی. یہ افضل ترین اعلیٰ ترین عمل ہے. جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے, سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو اجر اور ثواب ملا, اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے جو اجر اور ثواب ملا, تو یہ اجر اور ثواب افطار کرنے والے کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے جس نے روزہ افطار کروایا اس کو. اچھا, میں اور آپ سے ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ جی افطاری کے پیسے ہر وقت تو ہوتے نہیں, اتنے پیسے کہاں سے لائیں کہ اب میں لوگوں کی افطاری کرتا پھر میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں, میں کیا کروں. مجبور بندہ تھا, مجھے کہنے کا اب افطاری کا ثواب تو مالدار لے سکتا ہے, میں کیسے لے سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ بھی لے سکتے ہو. آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ مجھے کہنے کا مثلاً کیسے. میں نے کہا ایسے, آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھلاؤ, بہت زیادہ چیزیں کھلاؤ تب اس افطاری کا ثواب ملے گا؟ نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, لسی کا ایک گلاس کیوں نہ ہو, میرے بھائیو اس سے بھی اگر روزہ افطار کروا دیا تب بھی افطاری کا ثواب آگے مل جائے گا. تو آپ کچھ کھجوریں جیب میں رکھ لیں, کچھ کھجوریں اپنے پاس رکھ لیں. اپنے بھائیوں کو جو روزہ دار ہیں عصر پڑھنے کے لیے آئیں, میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں. بس عمل تھوڑا ہوتا ہے, اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے. آپ نے کچھ کھجوریں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اب عصر پڑھ کے نکلیں, آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کے بعد افطاری کا وقت ہے, تو آپ جاتے ہو جو ساتھی آپ کے ساتھ ہے اس کے جیب سے کھجور نکال کر دینا یار یہ لے لے گا. اب اس کو کھجور 2 4 جو بھی ہیں وہ اس کو دے دی. جب اس کو دے دی وہ گھر جا کے اس روزہ افطار کر لے گا, آپ کے کھاتے میں اجر اور ثواب آ جائے گا. میں اس سے ایک اور آسان نسخہ بتاؤں, ایک اور آسان نسخہ. وہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر اور ثواب بھی مل جائے افطاری کا, اور آپ کی چیز بھی باہر نہ جائے, گھر میں رہ جائے, اس کا ایک طریقہ ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں یا گھر کا فرد ہے, تو گھر میں
इफ्तारी के लिए बसों का सामान लाते हैं ना, हर एक के हिस्से में मुतय्यन चीज़ होती है। बस समोसे लाए, मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, घर में 8 बंदे हैं, 8 समोसे लाए, सबके सामने एक एक समोसा रख दिया। अब आपके हिस्से में एक समोसा आया, आपके हिस्से में एक समोसा आ गया ना, आप वही समोसा अगर खुद ना खाएं, अपनी बेटी को खिला दें, बेटी मेरा तबीयत नहीं चाहता, आप खाएं, आप खुश करो इफ्तार करो। घर के अंदर अपनी बेटी को भी खुश कर दिया और उसके रोजे का सवाब भी आपने भी ले लिया, इफ्तारी का सवाब भी आपको मिल गया। अपनी बीवी को साथ बैठी है, बेचारी मर्दों की बनिस्बत औरतों का काम रमज़ान में दोहरा होता है। बेचारियाँ सुबह को 12, साढ़े 12, 1 बजे उठती हैं, सहरी पकाती रहती हैं, फिर जाके बेचारियाँ जाके उनको खाने, तो उन्होंने भी 2 रोटियाँ जो हमने खानी है, लेकिन वो बेचारी 3 दिन पहले आग पर खड़ी, फिर इफ्तारी के वक़्त में भी बेचारी बसोगा ज़ोर की बात शुरू हो जाती है, पकौड़े बनाने, आलू छीलने जो काम है। अब बेचारी मगरिब तक आग पर खड़ी है, हालांकि उसका रोज़ा है, हालांकि रोज़ा है, बेचारी आग पर जल रही है, उसका रोज़ा है। अब उसकी हौसला अफजाई करें, उसने जो चीज़ आपके लिए बनाई है और आपके हिस्से में आ गई, आप उसको उठा के दे दो, तो खा लो। अब इससे बीवी से मोहब्बत भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो रोज़ा इफ्तार करेगी तो उसको आपको उसके रोज़ा के इफ्तार कराने का अजर और सवाब भी मिल जाएगा। तो मेरे भाई, रमज़ान का महीना बड़ी अज़मत वाला, बड़ी फजीलत वाला महीना है और मेरे भाइयों इसकी कदर करने वाले बन जाएं और रमज़ान में जो आमाल हैं इनकी अहमियत को पहचानने वाले बन जाएं। काश कि ये ज़िंदगी का हमारा आखिरी तरीन रमज़ान ना हो, बल्कि अल्लाह पाक ज़िंदगी में हमें और भी रमज़ान के महीने देखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, शब बरात गुजरी और शब बरात में हदीस बात में आता है ना, हज़रत इस्राईल को अगले साल फौत होने वालों की लिस्ट दे दी जाती है। अब पता नहीं उस लिस्ट के अंदर किस किस का नाम आ चुका है। कितने आप गौर करें, अपने मस्जिद के नमाजियों में, अपने ख़ानदान के अफराद में कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल मौजूद थे लेकिन इस साल नहीं है। ख़ानदान में, महल्ले में, इलाके में, दोस्तों में, नमाजियों में इस साल मौजूद नहीं है। उनका भी ये वामो गुमान था भी हमारी मौत का वक़्त नहीं आया, हमारी बड़ी लंबी ज़िंदगी बाकी है, लेकिन एक वक़्त आया कि अचानक मौत ने आग दबोचा, आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हो सकता है कि ये भी रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, इसके बाद रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में ना आए। तो मेरे भाई, इसको ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझते हुए इसकी तैयारी करने वाले बन जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुना गया अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।